بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے۔ جب ہم درود پاک استغفار پڑھتے ہیں، ساتھ میں گناہوں سے بچتے ہیں، بدنگاہی سے بچتے ہیں اور ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، اور وہ چیزیں زندگی میں شامل کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں، تو پھر معاملات کچھ ایسے طے پاتے ہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں اللہ وہ پورا کر دیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کم کوانٹٹی میں بھی کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں منوان قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کی، خواہشات کی، اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ یہ قربانیاں دیتے ہیں نا، تو پھر سب کچھ ویسے ہی ہونے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں درود پاک پڑھنے سے فیض نہیں مل رہا، استغفار کرنے کے بعد بھی ہمارے معاملات نہیں سنور رہے، تو وہ لازمی اپنی زندگی پہ نظر ثانی کریں کہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اور اگر سب چیزیں درست ہیں تو پھر صدقات کرنا شروع کر دیں، نوافل ادا کرنا شروع کر دیں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے بات کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی سب کچھ ویسے ہونے لگے گا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور میں بہت زیادہ تعداد میں نہیں پڑھتی۔ طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ مجھے اگر کوئی ضرورت پیش آتی، مجھے کوئی چیز چاہیے، تو میں چند بار درود پاک پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو ہدیہ کر کے اللہ سے دعا کرتی اور وہ چیز مجھے مل جاتی۔ کہتی ہیں کہ میں گناہوں سے بہت بچتی ہوں، حد المکان کوشش ہوتی ہے بدنگاہی سے بچنے کی، برے اعمال سے بچنے کی، غلط بات نہیں کرتی، غلط چیز نہیں دیکھتی۔ کہتی ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے بچوں، اور کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے میری زندگی میں سب کچھ ویسے ہی ہونے لگا جیسے میں چاہتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں جہاں نکاح کرنا چاہتی تھی، میں نے درود پاک پڑھ کے دعا کی اور میرا نکاح وہیں ہوا۔ جس تاریخ کو میں چاہتی تھی کہ اس مہینے کی اس تاریخ کو میرا نکاح ہو، اللہ کریم نے ایسے معاملات طے فرمائے کہ اسی تاریخ کو میرا نکاح ہوا، الحمدللہ۔ کہتی ہیں جب سے میں نے درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنا شروع کیا ہے، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتی ہوں مجھے ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو درود ابراہیمی چند بار ہی پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، چند 100 بار پڑھیں، یا صرف چند مرتبہ یعنی 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھیں، لیکن پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر ہدیہ کریں اور پھر مانگیں جو مانگنا ہے۔ دن میں کئی بار یہ عمل کریں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو اسی دن ملے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے لاکھوں کی تعداد میں نہیں پڑھا، بہت زیادہ نہیں پڑھا، بس میں دن میں چند بار درود ابراہیمی پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی، پھر دوبارہ پڑھتی، پھر دعا کرتی۔ جب مجھے موقع ملتا میں تھوڑا تھوڑا پڑھتی جاتی اور دعا مانگتی جاتی۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں کہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں یہ چاہتی ہوں کہ سامنے والا یہ کام کر دے، اور میں اس شخص سے نہیں کہتی، بس درود پاک پڑھ کے دعا کرتی ہوں اور وہ شخص ایز اٹ از وہی کام کر دیتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ فلاں شخص میرے گھر نہ آئے، تو میں درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی ہوں، اور وہ جو آنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں۔ بعض اوقات میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے اس فوراً حل ہو جائے، اس طریقے سے حل ہو اور اس جگہ سے میری مدد ہو، ایز اٹ از ویسا ہی ہوتا ہے، صرف کس لیے کہ میں درود پاک پڑھتی ہوں۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب درود پاک کی برکت سے ہو رہا ہے، اللہ کی نظر کرم کی برکت سے ہو رہا ہے، استغفار پڑھنے کی برکت سے ہو رہا ہے۔ جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور وہ اعمال کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب کو پسند ہو، تو ہماری زندگی ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں استقامت نصیب ہو، اور ہم تھوڑا پڑھیں لیکن ایسا پڑھیں جو قبول و مقبول ہو، اور جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئے۔